آپ تمام مومنین ذرا آگے تشریف لے آئیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا متوسکین بولایت امیر المؤمنین، الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا، ألا لعنة الله على القوم الظالمين بمنكر فضائل علي بأذاء الحسين بمنكر حق زهراء سيدة النساء العالمين صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد فقد قال الله علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول من صدق الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان محترم، اس خمسے کی آخری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں. تیزی سے گزر رہا ہے ایام رضا اور 4 محرم ہو گئی ہے آج. اس جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سرنامہ کلام کیا وہ نہج البلاغہ میں امام علی کا خطبہ ہے کہ جس میں علی کچھ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں. علی اپنی ہی تعریف بیان کر رہے ہیں.
فضائل علی بزبان علی، علی کے فضائل علی کی زبان سے ہیں۔ اس میں علی فرما رہے ہیں کہ انا اول من صدق رسول اللہ، کہ میں نے سب سے پہلے میں نے رسول خدا کی تصدیق کی، سب سے پہلے میں نے رسول خدا کی تصدیق کی۔ اس خطبے میں علی یہ فرما رہے ہیں، اور علی آگے جا کے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم راضی ہیں اللہ کے فیصلوں سے، ہم راضی ہیں، توجہ کیجیے گا، ہم راضی ہیں اللہ کے فیصلوں سے۔ اللہ نے جو تقسیم کیا ہم اس پہ راضی ہیں، جو اللہ نے تقسیم کیا ہم اس پہ راضی ہیں۔ اور اسی پہ امام آگے جا کے امام علی کا ایک زبردست شعر بھی ہے جو آپ کی سماعتوں کے نظر، اگر چاہیں تو میں آپ کی سماعتوں کے نظر کروں۔ امام علی فرما رہے ہیں، امام علی کا شعر ہے کہ جو عربی میں ہے، میں آپ کے سامنے اردو ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں۔ امام علی فرماتے ہیں کہ ہم اس جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، امام علی کا بہت مشہور شعر ہے یہ کہ ہم اس جبار کی، یعنی اللہ کی، ہم اس جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ جس نے ہمیں علم دے دیا، ہمارے دشمنوں کو دولت دے دی، جس نے ہمیں علم دے دیا ہمارے دشمنوں کو دولت دے دی۔ ہم اس جبار کی، میں جملہ بار بار دوہرا رہا ہوں، ہم اس جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ جس نے ہمیں علم دے دیا ہمارے دشمنوں کو دولت دے دی۔ اور بے شک علی آگے فرما رہے ہیں، بے شک کہ دولت عنقریب ختم ہو جائے گی، لیکن علم کو زوال حاصل ہے، لیکن علم کو زوال حاصل ہے۔ درود بھیجے گا آواز بلند۔ علی فرما رہے ہیں یہ علم ان قریب ختم ہو، یہ دولت ان قریب ختم ہو جائے گی، مگر علم کو زوال حاصل ہے، علم لا زوال رہے گا۔ اور اب میں آ گیا ہوں اس موضوع پہ کہ جو موضوع میں نے چنا ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول خدا کی سب سے پہلے تصدیق کی، سب سے پہلے اور میں ہی فاروق اعظم ہوں۔ اب جس کو یہ دو سمجھ آ گئی نا، اس کو آج کی پوری مجلس سمجھ آ گئی، میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ آگے میں آگے جا کے سمجھاتے ہوئے صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے کیا؟ میں علی فرما رہا ہوں میں ہی صدیق اکبر، جامع ترمذی میں موجود ہے، میں ہی صدیق اکبر ہوں اور میں ہی فاروق اعظم ہوں۔ اور اس کے علاوہ علی آگے یہ بھی فرما رہے ہیں، ابھی جملہ ختم نہیں ہوا، علی فرما رہے ہیں میں ہی صدیق اکبر ہوں اور میں ہی فاروق اعظم ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی یہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، اس کے علاوہ یہ دعویٰ کوئی بھی کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ آئیے میں آپ کو یہاں پہ فاروق اعظم سے جاؤں، فاروق اعظم ہے کیا؟ فاروق اعظم امام علی کو کیوں لقب ملا ہے فاروق اعظم کا؟ کیوں امام علی اپنے آپ کو فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں ہی فاروق اعظم ہوں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ امام بے انتہا علماء نے، مفسرین نے ذوالفقار کے فضائل لکھے ہیں۔ اتنے امام علی کے فضائل موجود نہیں ہیں جتنے ذوالفقار کے فضائل موجود ہیں۔ کہ علماء کیا لکھتے ہیں؟ ذوالفقار سنے ہوں گے آپ ذوالفقار کے فضائل، مجھے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ ذوالفقار کے کیا فضائل ہیں؟ کہ ذوالفقار آسمان، وہ تلوار ہے کہ جو آسمان سے آئی، یہ وہ تلوار ہے کہ جو آسمان سے آئی، جس کے دو منہ ہیں، جس کے دو منہ، یہی ہے نا ذوالفقار کہ جس کے دو منہ ہیں، اور جو آسمان سے آئی ہے علی کے لیے جنگی عہد میں، جنگی عہد میں آئی ہے ذوالفقار، اس کے دو منہ ہیں اور آسمان سے آئی ہے، یہی فضائل ہیں ذوالفقار کے۔ اب ذوالفقار کے یہ فضائل ہیں کہ علی کے لیے آئی ہے، آسمان سے آئی ہے، دو منہ کے ساتھ آئی ہے۔ اب رسول خدا سے کسی صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ اس تلوار کے دو منہ کیوں ہیں؟ جبکہ تلوار کا تو ایک منہ ہوتا ہے، جبکہ تلوار کا تو ایک منہ ہوتا ہے، اس تلوار کے دو منہ کیوں ہیں؟ اور یہ آسمان سے آئی ہے، پھر بھی اس تلوار کے دو منہ ہیں۔ تو رسول مسکرا کے کہتے ہیں کہ یہ تلوار کے دو منہ اس لیے ہیں کیونکہ یہ حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے،
کیونکہ یہ حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. ارے تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. جو حق و باطل میں تمیز رکھتا ہے اسے فاروق کہتے ہیں. جو بھی حق و باطل میں تمیز رکھے اسے فاروق کہتے ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا جملے پہ. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جو حق و باطل میں تمیز رکھے اسے فاروق کہتے ہیں. اب مجھے ذرا یہاں بتائیے کہ فاروق اعظم وہ ہوگا کہ جس کے لیے یا پھر وہ ہوگا تجھے میدان سے بھاگ گیا. تجھے میدان سے بھاگ گیا. ضرور کر دے گا نواز والا. فاروق اعظم وہ ہوگا کہ جس کے لیے ذوالفقار آئے. جب وہ ہوگا تو یہ میدان سے بھاگ جائے. علی فرما رہے ہیں کہ میں یہ فاروق اعظم ہوں اور میں ہی صدیق اکبر ہوں. میں ہی صدیق اکبر ہوں اور میں ہی فاروق اعظم ہوں. آئیے ذرا مجھے جنگ احد کا تھوڑا سا تذکرہ چھیڑنا پڑے گا. 2-3 جملے جنگ احد کی سن لیجیے. جنگ احد میں دیکھیے احد بہت بڑی جنگ ہے جو کہ احد کے پہاڑوں پہ ہوئی تھی. جنگ احد کے بعد یہاں پہ جنگ میں سن لی. جنگ احد کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی تو ایک صحابی نے علی سے پوچھا کہ یا علی جب سب بھاگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ توجہ رکھیں گا. جب سب بھاگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ امام علی مسکرا کے کہتے ہیں پہلے ان سے پوچھوں کہ وہ بھاگے کیوں تھے, پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیوں نہیں بھاگا تھا. پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیوں نہیں بھاگا تھا. تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ بھاگے کیوں تھے؟ کہا کہ ایک شیطان نے نعرہ لگایا کہ مات رسول اللہ, رسول مارے گئے. ایک شیطان نے نعرہ لگایا. صحابہ نے یہی کہا کہ وہ شیطان تھا, اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں جس نے بھی نعرہ لگایا تھا وہ شیطان ہی تھا. جس نے بھی نعرہ لگایا. کہا مات رسول اللہ, رسول مارے گئے. کہا صحابیوں نے جب ہم نے یہ سنا کہ مات رسول اللہ, رسول مارے گئے, تو ہم نے کہا اب لڑنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. جب رسول خدا ہی مارے گئے تو لڑنے کا فائدہ کیا؟ اب بڑی توجہ رکھیے گا اس جملے پہ. میں یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ صحابی نے صحابیوں سے پوچھا کہ تم لوگ بھاگے کیوں تھے؟ تو وہ کہنے لگے جب کسی نے صدا دی کہ مات رسول اللہ, رسول مارے گئے, تو ہم نے کہا اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب رسول ہی مارے گئے تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب اس نے علی سے پوچھا یا علی اب آپ بتائیے کہ آپ بھاگے کیوں نہیں؟ جب میں نے یہ سنا کہ مات رسول اللہ, رسول مارے گئے, تو میں نے کہا اب جینے کا فائدہ کیا؟ تو میں نے کہا کہ جینے کا فائدہ نہیں. اب سمجھ میں آیا دوسروں میں اور علی کا فرق کیا ہے. ضرور بھیجے گا بابا سے بولا نام علی کی ذات ہے. اس سے بہتر ضرور بھیجے نام علی کی ذات ہے. جنگ احد جب ہو رہی تھی تو آپ جا کے دیکھیے گا کہ جب آپ حج کرنے جائیں, خدا سب کو حج پہ جانا نصیب فرمائے اسی سال. جب بھی آپ حج پہ جائیں گے جو حج پہ نہیں گیا وہ حج پہ ضرور جائیں اس سال. جب بھی آپ حج پہ جائیں گے نا تو آپ وہاں عہد کی پہاڑی دیکھیے گا کہ ایسے جدا ہوئی ہے. عہد کی پہاڑی بیچ میں سے جدا ہوئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں سے پہاڑی جدا ہوئی ہوئی ہے. پہاڑی جدا ہوئی ہے. تو یہ کب ہوئی تھی؟ یہ کیوں ہوئی تھی جدا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جب سب بھاگ گئے تھے صحابی سارے, تو امام علی ایک پہاڑ پہ چلے, رسول خدا کو لے کے پہاڑ پہ چلے, اور صحابی بھاگ رہے تھے تو ان کو کہنے لگے ہذا رسول اللہ, رسول یہ رہے رسول خدا. علی چلا رہے ہیں ہذا رسول اللہ, یہ رہے رسول خدا. اب اس ابھی جملے پہ بڑی توجہ رکھیے گا کہ ہذا رسول اللہ, علی چلا رہے ہیں ہذا رسول اللہ,
اللہ یہ رہے رسول خدا. سارے صحابی بھاگ رہے ہیں, رسول خدا اوپر کھڑے ہیں. علی رسول خدا کا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ رسول اللہ, یہ رہے رسول خدا. اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں رسول نے ہاتھ کیوں بول لے کے کہا تھا. اب سمجھ میں آ رہا ہے ہاضا کیا ہے. آگے میں آپ کو ہاضا سمجھاؤں. وہاں علی کہہ رہے ہیں رسول کا ہاتھ بلند کر کے ہاضا رسول اللہ. ارے وہاں غدیر کے دل میں چلا کے دیکھیے, رسول کہہ رہے ہیں مت تم کو مولا ہاضا علی مولا. وہاں رسول کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہاذا علی مولا. ارے رسول کہہ رہے ہیں وہاں آپ نے میرے نبوت کی گواہی دی, یہاں میں نے آپ کی ولایت کی گواہی دی, یہاں میں نے آپ کی ولایت کی گواہی دی. اب جو میں کیا جنگ احد کر رہا تھا آپ کے سامنے, جنگ احد پہاڑ تو چلے مولا علی. جب سارے صحابی بھاگ گئے تو امام علی ایک نظر لشکر کو دیکھتے گئے, ایک رسول خدا کو دیکھتے ہیں, پھر ایک لشکر کو دیکھتے ہیں, پھر ایک رسول خدا کو دیکھتے گئے. اور پھر علی نے ایک دفعہ آسمان کو دیکھا, ایک دفعہ آسمان کو اوپر دیکھا, اور پھر اللہ نے کہا یا علی جیسا آپ چاہے, جیسا آپ چاہے. تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس پہاڑ کو چینج کر دیا, اس پہاڑ کو جدا کر دیا کہ امام علی نے رسول خدا کو اس پہاڑی میں کھڑا کر دیا. یا رسول اللہ آپ یہاں میرا انتظار کیجیے. اب جو امام علی اپنے لوہے کی تلوار لے کے پورے لشکر کی طرف بڑھے. اب پورا ہزاروں کا لشکر ہے, علی کے ہاتھ میں ایک لوہے کی تلوار ہے اور علی پیچھے دھکیل رہے ہیں, علی پیچھے دھکیل رہے ہیں, اور ہزاروں کا لشکر ہے. کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ علی کے آگے آ سکے, کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ علی کے آگے آ سکے. علی تلوار کو پکڑ کے اکیلے لوہے کی تلوار صرف ہاتھ میں ہے علی کے, اور علی پیچھے دھکیل رہے ہیں. ارے میں یہاں پہ جملہ عرض کر دوں, میں یہاں پہ کہہ دوں کہ اس لوہے کی تلوار میں اتنی طاقت نہیں تھی, علی کے بازوؤں میں طاقت تھی, علی کے بازوؤں میں طاقت تھی. کیونکہ یہی ہے نا یہ دنیا کے بازو, یہی بازو یہ دنیا کے ہے نا. تو علی کے بازوؤں میں طاقت تھی, تلوار میں طاقت نہیں تھی, تلوار میں طاقت نہیں تھی. وہ تلوار کچھ دیر بعد ٹوٹ گئی. جب وہ تلوار ٹوٹی تو رسول خدا کو امام علی نے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی, میری تلوار ٹوٹ گئی. تو رسول نے ایک کھجور کی ٹہنی توڑ کے امام علی کے ہاتھ میں دے دی. کہنے لگے یا علی اس سے لڑیے. اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا یا رسول اللہ ان کی لوہے کی تلواریں ہیں, یہ کھجور کی ٹہنی بھی نہیں ہوتی, وہ چھال کی طرح نرم ہوتی ہے, بالکل نرم چھال کی طرح ہوتی ہے. کہا یہ کھجور کی ٹہنی ہے, ادھر لوہے کی تلواریں ہیں, میں کس طرح مقابلہ کروں گا. جہاں رسول نے ٹہنی پھینکی وہاں علی ابن ابی طالب نے ٹہنی ہاتھ میں لی اور پھر ٹہنی سے پیچھے دھکیلنے لگے. تو ٹہنی سے پیچھے دھکیلنے لگی. جب ایک دفعہ ٹہنی ٹوٹی, دوسری دفعہ ٹہنی ٹوٹی. شاید اسی مقام کے لیے علامہ اقبال نے شعر لکھا تھا جو میں آپ کو سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں کہ کافر وہ تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر وہ تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. ارے مومن ہو تو تیغ بھی لگتا ہے سپاہی, مومن ہو تو تیغ بھی لگتا ہے سپاہی. لوہل کرنے کا آواز ہے. تو رسول نے ٹہنی اتار کے ٹہنی ایک اور دفعہ توڑی, پھر علی کے ہاتھ میں دی, دوسری دفعہ ٹہنی ٹوٹی, پھر تیسری دفعہ ٹہنی ٹوٹی. اب جو تیسری دفعہ ٹہنی ٹوٹی تو اللہ کو جلال آیا, ارے جلال خدا کو جلال آیا, اور پھر اللہ نے کہا جبریل جاؤ جنت سے گلزار اٹھاؤ اور علی کے ہاتھوں میں لے کے آؤ. اب یہ جبریل چلے اور کیا قصیدہ پڑھتے ہیں چلے لا فتح اللہ لا خوف اللہ بالبلاد. ارے اس مقام کے لیے بھی علامہ اقبال نے فارسی میں شعر لکھا, شاہ مردا شیر لا فتح اللہ علی.
لا سیف الا ذوالفقار۔ اب جو علی کو تلوار ملی تو فتح بھی رسول کی ہوئی، اور پھر جنگ کے بعد میں آپ کو صرف ذوالفقار کے فضائل سنانا چاہ رہا تھا، حق و باطل سنانا چاہ رہا تھا، میں آپ کو فاروق اعظم بتانا چاہ رہا تھا۔ اسی لیے میں نے جنگ احد کا تذکرہ کیا کہ خاص لوگوں کے لیے خاص تحفے دیے جاتے ہیں، خاص لوگوں کے لیے خاص تحفے ہوتے ہیں۔ اب امام علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول خدا کی سب سے پہلے تصدیق کی، اور میں نے اپنے مجلس کے شروع میں جملہ عرض کیا تھا کہ جو صادق نبی کی تصدیق کرے وہ صدیق ہوتا ہے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہر نبی کو صدیق کہا، ہر نبی کو صدیق کہا ہے، لیکن اب جو آپ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، یہ موجود ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کے علاوہ بھی 3 صدیق موجود ہیں، سارے نبیوں کے علاوہ بھی 3 صدیق موجود ہیں۔ پہلے وہ جنہوں نے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کی گواہی دی تھی، وہ پہلے صدیق ہیں۔ دوسرے صدیق وہ گئے کہ جب حضرت عیسیٰ، سورہ یاسین دینوں میں آ گئی ہوگی، جب حضرت عیسیٰ ایک مقام تک ترکی کا ایک بستی ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے، اب تو وہ شہر بن چکا ہے، کہ لیکن جب حضرت عیسیٰ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگ کہنے لگے آپ یہاں نہ آیا کیجیے، ہم آپ کی وجہ سے یہاں پہ نحوست محسوس کرتے ہیں، ہم آپ کی وجہ سے یہاں پر نحوست محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کو نہیں، اللہ وہ کہنے لگے قل لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، کہا نہیں ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، ہم اللہ کو نہیں مانیں گے۔ اور پھر وہ کہنے بستی والے کہنے لگے تو ان کو پتھر مار کے شہید کر دو، ان کو پتھر مار کے شہید کر دو۔ تو وہاں سے ایک دوسری بستی سے اللہ سورہ یاسین میں فرما رہا ہے، دوسری بستی سے ایک رجل آیا، رجل یعنی مرد، ایک مرد آیا، دوسری بستی سے ایک رجل آیا۔ اب اگر رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد، اگر اب مرد سمجھنا ہے تو پھر خیبر چلیے، رسول کہہ رہے ہیں کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب وہ ایک بستی سے رجل آیا، ایک مرد آیا، اللہ نام نہیں بتاتا، صفت بتاتا ہے۔ میں یہ گزشتہ مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں، اللہ نام نہیں بتاتا، صفت بتاتا ہے، صفت بتاتا ہے۔ اللہ نے کبھی بھی نام نہیں بتایا، ہمیشہ بتائی ہے تو علی کی بھی صفات بتائیں گے، کیونکہ اللہ اگر نام بتا دیتا علی تو پھر یہ کہتے کہ میں علی، یہ علی، وہ علی، اس لیے اللہ نے صفت بتائی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں صفت بتاؤں گا، سوائے علی کے کسی میں موجود نہ ہوگی، سوائے علی کے کسی میں موجود نہ ہوگی۔ تو دوسرے وہ گئے کہ جن کا نام ہے، حدیثوں میں ان کا نام آیا ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی گواہی دی، حضرت حبیب دجال نام ہے ان کا، اور انہوں نے آ کے حضرت عیسیٰ کی گواہی دی کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، تو انہیں بھی اللہ نے کہا حضرت صدیق، یہ صدیق ہے، یہ صدیق ہے، وہ کہنے لگے یہ صدیق ہے، یہ صدیق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے پہلے صدیق کون ہے؟ جنہوں نے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کی گواہی دی تھی، دوسرے صدیق جنہوں نے بستی میں حضرت عیسیٰ کی گواہی دی، یہ 2 صدیق ہو گئے، 2 صدیق ہو گئے۔ تیسرے کون ہے؟ تیسرے علی ابن ابی طالب، تیسرے صدیق علی ابن ابی طالب ہے، لیکن علی صدیق نہیں ہے، صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، کیونکہ وہ دو نبیوں کی گواہی جن دونوں نے دی تھی وہ دونوں چھوٹے نبی تھے، چھوٹے نبی کی گواہی دینے والا صدیق ہوتا ہے، توجہ رکھیے، چھوٹے نبی کی گواہی دینے والا صدیق ہوتا ہے۔ علی نے اس نبی کی گواہی دی ہے جو نبیوں کا سردار مانا جاتا ہے، اسی لیے علی صدیق اکبر کا ضرور ہو جائے گا بعد میں بلا۔ علی صدیق اکبر ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں 2 نبیوں کو، ویسے تو ہر نبی صدیق ہے، ہر نبی صدیق ہے، لیکن 2 نبیوں کا اللہ نے نام لے کے کہا ہے کہ صدیق ہے۔
پہلے حضرت ابراہیم کو کہا اے ابراہیم انت صدیق، اور پھر کہا حضرت یوسف کو اے یوسف انت صدیق، تم اے یوسف کا صدیق۔ حضرت یوسف کا واقعہ ذہنوں میں ہے آپ کے، میں بس اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت یوسف بہت خوبصورت بنایا تھا حضرت یوسف کو اللہ نے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے گئے، اور جب حضرت یوسف کو ایک خواب آیا تھا کہ جس خواب میں تارے کچھ ایک چاند ہے اور تارے اس چاند کو سجدہ کر رہے ہیں، اس چاند کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب کس کا تھا؟ حضرت یوسف کا تھا۔ تو حضرت یوسف نے یہ خواب جب حضرت یعقوب اپنے بابا کو بتایا، تو جب سے حضرت یعقوب کے بیٹے یعنی حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے، ان سے حسد کرنے لگ گئے تھے، حضرت یوسف کے سگے بھائی حسد کر رہے ہیں، سگے بھائی حسد کر رہے تھے ان سے۔ اب انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو ایک دن ہم لے کے جائیں گے اور مار دیں گے۔ اب وہ دن آیا کہ جب ایک بھائی نے، جس کا نام یہودا تھا، یہودا نے حضرت یعقوب سے کہا بابا ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں، کہا لے جاؤ۔ نہیں، پہلے تو حضرت یعقوب نے منع کیا، کہا نہیں تم لوگ نہیں لے کے جاؤ، ارے تم لوگ کھیلتے رہو گے اسے بھیڑیا کھا جائے گا، تم لوگ کھیلتے رہو گے اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ ارے اسی لیے بڑے عالم ہمیں منع کرتے ہوئے کہ اگر تم کسی سے بدگمان بھی ہو نا تو اس کا اظہار نہ کرو، اگر تم اظہار کر لو گے تو کیا پتہ اسے کوئی آئیڈیا مل جائے اسے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا نہیں تم کھیلتے رہ جاؤ گے اور اسے بھیڑیا کھا جائیں گے۔ اب جو وہ چلے ایک کنویں کے قریب آگے کہنے لگے کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے، اپنے سگے بھائی کو زندہ جلا رہے تھے، لیکن ان میں سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام تھا لاوی، بائبل میں اس کا نام لیوی ہے مگر اس کا نام تھا لاوی دیکھیں سب سے بڑا بھائی تھا، سب سے بڑا جو بھائی تھا اس کا نام تھا لاوی۔ اس نے کہا نہیں جلاؤ ہے، ہمارا بھائی تو ہے۔ اس نے کہا چلو پھر قتل کر دو، کہا نہیں قتل مت کرو، ارے ہمارا بھائی ہے، لاوی کہہ رہے ہیں ہمارا بھائی ہے۔ حضرت یوسف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، کہا نہیں ہمارا بھائی ہے، کہا صحیح ہے پھر اسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، ارے لاوی نے کہا ہاں کنویں میں ڈال دو، کوئی آئے گا پانی کے بہانے کوئی ساتھ تو لے جائے گا، کم سے کم زندہ تو رہے گا، توجہ کیجیے کم سے کم زندہ تو رہے گا۔ اب انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اب جو حضرت یعقوب کے پاس واپسی آئے تو کہنے حضرت یعقوب نے پوچھا سب موجود ہو، میرا یوسف کہاں ہے؟ ارے اب حضرت یوسف کو تو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، نا بھائیوں نے۔ تو بھائی یہ کہتے ہیں حضرت یعقوب نے پہلے کہا تھا نا کہ نہیں میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، میں یوسف کو جانے نہیں دوں گا، تم کھیلتے رہو گے اسے بھیڑیا کھا جائیں گے۔ ارے ان کے دماغ میں وہی آئیڈیا آ گیا اور انہوں نے یوسف کا کرتا اتار لیا۔ اب جو یوسف کا کرتا اتارا تو ایک ہرن کو ذبح کر کے اس کا خون ان کے کرتے پہ لگا دیا۔ اب جب وہ واپسی آئے تو کرتا پیش کر دیا، کہا دادا ہم کھیل رہے تھے یوسف کو بھیڑیے کھا گئے، توجہ کیجیے گا یوسف کو بھیڑیے کھا گئے۔ اب جو حضرت یعقوب نے کرتا دیکھا، کرتے میں سے خون چھونا، لیکن وہ حضرت یعقوب سمجھ گئے یہ خون میرے یوسف کا نہیں ہے، اب جو آگے بڑھے، ارے بھیڑیا کو آواز دی، بھیڑیا آ گیا کہ یہ وہی بھیڑیا تھا کہ جس کو یوسف نے کھایا تھا۔ ارے یوسف کو تو بھیڑیے نے کھایا ہی نہیں تھا، اب جو حضرت یعقوب نے پوچھا اے بھیڑیے تو نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ تو وہ بھیڑیا تھا، لیکن اس کو اللہ نے طاقت دی، اللہ نے کہا کہ جواب دے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر میں یوسف کو کھاتا تو آپ تو نبی ہے، آپ کو پتا ہوگا، ارے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بھیڑیے پہ معصوم کا خون حرام ہے، توجہ کیجیے گا، بھیڑیے پہ معصوم کا خون حرام ہے۔ اب جو معصوم کو قتل کر دے تو وہ بھیڑیے سے بدتر ہے۔
اب جو کسی معصوم کو قتل کر دے تو وہ ڈوریے سے بدتر ہے. درود بھیجے گا آواز بلا. آل محمد کی ذات میں سے بہتر درود بھیجیے. اور پھر کچھ دنوں بعد اللہ کا رسول، اللہ کا نبی حضرت یعقوب بہت رونے لگے، بہت رونے لگے. اور جب روتے اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارے ہم تو صرف روتے گئے، حضرت یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب اللہ کو ان کا رونا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں حضرت یعقوب کے رونے کا ذکر کر دیا، رونے کا ذکر کر دیا. اب میں کہوں گا اے لوگوں، اب ہمارے رونے کو بدعت نہ کہنا. اگر بدعت ہوتی تو رسول وہ نبی نہیں روتے. ہر نبی اپنے زمانے میں رویا ہے، صرف حضرت یعقوب نہیں روئے. ہر نبی اپنے زمانے میں بہت رویا ہے، مگر حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے، اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. میں پیش کر رہا تھا صدیق اکبر، صدیق اکبر پیش کر رہا ہوں. اب جب سب ہو گیا اور حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ایک قافلہ آیا، اور آپ کے ذہنوں میں واقعہ ہے، پورا واقعہ نہیں پڑا. قافلہ آیا، ان کو مصر لے گیا، اور پھر کچھ سالوں بعد وہ عزیز مصر بن گئے، عزیز مصر کے بن گئے. اب جو کچھ سالوں بعد بھائیوں سے ملاقات ہوئی، بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو بھائیوں نے کہا بہت توبہ کری، میں اس بحث میں نہیں گھس رہا ہوں، مگر بھائیوں نے توبہ کری، توبہ کری. ٹھیک ہے. حضرت یوسف کہنے لگے کہ میں تو ابھی عزیز مصر ہوں، مگر میرے بعد فرعون یہاں پر قبضہ کر لیں گے، اور پھر میرے بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی آئے گا کہ جس کا نام موسیٰ ہوگا. وہ تم سب کو فرعونیوں سے آزاد کروائے گا، وہ تم سب کو فرعونیوں سے آزاد کروائے گا. ارے میں اللہ کے سامنے اپنا ایک سوال عرض کر رہا ہوں، اے میرے معبود، مجھے یہ تو بتا، مجھے یہ تو بتا کہ نبی یوسف ہے، ارے یوسف کی نسل میں سے موسیٰ کو کیوں نہیں بھیج رہا؟ لاوی کی نسل سے کیوں بھیج رہا ہے؟ لاوی کی نسل سے نبی کیوں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ کہنے لگا کہ اس نے میرے نبی سے محبت کی، اس نے درجہ دیا، اس نے میرے نبی سے محبت کی، تو میں نے اس کی نسل میں نبی بھیج دیا، میں نے اس کی نسل میں نبی بھیج دیا، کیونکہ اس نے میرے یوسف سے محبت کی. تو جملے میں نے اس کی نسل میں نبی بھیج دیا کیونکہ اس نے میرے رسول سے محبت کی. میں اللہ سے اور اپنا جملہ بولنے جا رہا ہوں، اور جو سبھی صادق نے محمد سے محبت کی جو اللہ ہے ان کی نسل میں 12 ایمان بھیج دیے. روز بھیجے گا آواز بلا. اس سے بلندہ درود بھیجیے. لیکن میں اللہ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے لاوی نے بھی تو یوسف سے محبت کی تھی، لاوی نے بھی یوسف سے محبت کی تھی، مگر لاوی کی نسل میں صرف ایک نبی آیا، صرف ایک نبی آیا. لاوی نے بھی یوسف سے محبت کی تھی، مگر لاوی کی نسل میں صرف ایک نبی آیا، صرف ایک نبی آئے. مگر حضرت ابو طالب نے محمد سے محبت کی تو ان کی نسل میں 12 امام بھیج دیے. اے اللہ ایسا کیوں کیا؟ اب اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے جتنی محبت کی میں نے اتنا بھیجا. لاوی نے میرے یوسف سے جتنی محبت کی تو میں نے ایک نبی بھیج دیا. ارے ابو طالب نے جتنی محبت میرے رسول سے کی وہ مجھے معلوم ہے، تو میں نے ابو طالب کی نسل میں 12 امام بھیج دیے. درود بھیجے گا بواز بلا. مل کے جواب دے گا علی. تو
علی یہ فرما رہے ہیں، تمام کر دیے میں نے مجلس، علی یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے رسول خدا کی تصدیق کی، اسی لیے علی صدیق اکبر بھی ہیں اور فاروق اعظم بھی ہیں۔ ہاں دادارو، 4 محرم ہے آج، بڑی تیزی سے ایام ازا گزر رہے ہیں، بہت تیزی سے ایام ازا گزر رہے ہیں۔ ارے آج امام جعفر صادق کی ایک حدیث ہے کہ امام جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ ان چیخوں پر رحمتیں نازل ہو جو ہماری مصائب میں اٹھتی ہیں، تو ادادار مصائب میں چیخ مار کر رویا کرے، کیونکہ امام کہہ رہا ہے کہ ان چیخوں پہ رحمتیں نازل ہو کہ جن چیزوں چیخیں ہمارے مصائب میں اٹھتی ہیں۔ بس عزیزو، 4 محرم ہے آج، اور پوری دنیا میں رسم ہے کہ مصائب 2 شہزادوں کے پڑے جاتے ہیں، مصائب 2 شہزادوں کے پڑے جاتے ہیں۔ ہاں یہ وہی شہزادے ہیں، ہاں علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں اور علی کے نواسے ہیں۔ اب جو قافلہ چلا تھا نا مدینے سے کربلا کے لیے، جو قافلہ چلا تو زینب نے آگے حضرت جعفر حضرت اون محمد کے والد سے کہا، کہنے لگی کہ میری ماں نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ جب بھی حسین جہاں بھی جائے زینب اس کو اکیلا نہ جانے دینا، زینب اس کے ساتھ چلی جانا، زینب اس کے ساتھ چلی جانا، اس کو اکیلا نہ جانے دینا، اکیلا نہ جانے دینا۔ اس وقت وہ بڑے بیمار تھے، بہت بیمار تھے، وہ کہنے لگے اے زینب، اے علی کی بیٹی، میں نے آپ کو کسی چیز کے لیے کب منع کیا ہے؟ ارے میری طرف سے اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب جو زینب کا اپنے قافلہ چلا کچھ دور گیا تھا کہ اون محمد کو زینب نے آتے ہوئے دیکھا، زینب نے آتے ہوئے دیکھا۔ اب جو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی اے میرے بچے تم دونوں کیوں گئے؟ اب جو زینب حضرت زینب کے شوہر تھے انہوں نے کہا کہ ارے زینب میں تو کربلا جا نہیں سکتا، لیکن یہ میرے 2 بیٹے ہیں، ارے ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجیے گا، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دیجیے گا۔ اب جو زینب لے کے چلی، ارے یہ وہی زینب ہے جو کبھی محمد کو نہیں دے، ارے شب عاشور بھی اور محمد کو نہیں دے۔ یہاں بس قافلہ چلا، اب جو کربلا پہنچا اور شب عاشور کا سورج نمودار ہوا، جو عاشور کا سورج نمودار ہوا تو ایک ایک کر کے لاشیں آنے لگے۔ ہاں میرا قریب مولا لاشیں اٹھاتا رہا، اب جو لاشیں اٹھاتا رہا میرا مولا 72 لاشیں اٹھائے ایک دن میں میرے امام نے، اور میرا امام کتنا غریب تھا، کتنا مظلوم تھا میرا امام۔ اب جو زینب نے، زینب کی نظر ایک دفعہ ظہر کی اذان ہو چکی، اب جو زینب کی نظر محمد سے پڑی تو کہنے لگی کہ اے بچے تم دونوں ابھی تک زندہ ہو، ابھی تک زندہ ہو، ارے میرے اب جاؤ اپنے ماموں پہ لے کے بیمار ہو جاؤ۔ اب جو 2 بچے آئے اور کہنے لگے ماموں جان ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے، ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے کہا اے میرے بچے میں تمہیں جنگ کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ ارے تم تو ابھی بالغ نہیں رہے، تم تو ابھی بالغ بھی نہیں ہو۔ اب جو امام ہو، اب جو محمد زینب کی خدمت میں آئے، اب جو زینب سے کہنے لگے اماں ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیتے، ارے مامو حسین ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب جو زینب نے حسین کو بلایا اور حسین زینب کے خیمے میں آئے تو زینب نے ارے محمد کا ہاتھ پکڑا اور حسین نے صدقہ کر لیا
اور کہنے لگی کہ اے میرے بھیا، میں نے بابا سے سنا تھا کہ سچ کے گزارا دیر کرنے نہیں رکھتے. ارے میرے بچوں کو جانے کی اجازت دیجیے، میرے بچوں کو جانے کی اجازت دیجیے. اب دو گھوڑے تیار کیے گئے، ایک گھوڑا عباس نے تیار کیا، دوسرا گھوڑا حسین نے تیار کیا، ایک کو علی بنا کے بھیجا، ارے ایک کو جعفر نے تیار بنا کے بھیجا. اب دونوں شہزادے چلے، دونوں شہزادے نے جنگ کری. اب دو سینے بھی اور رہا، ایک جملے اور سن لیجیے. جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تبھی حسین نے اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا اور وہ اپنے گلے سے لگایا اور کہتی ہے کہ بچے یہ تو کچھ بھی ہو جائے دریا کی طرف نہ جانا. ارے یہاں پہ تم سے چھوٹے بچے، ارے لڑکی ناری معصوم ہے، علی اصغر بھی تازہ ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے بچے پانی پی گئے اور حسین کے بچے رہ گئے. دریا کی طرف نہ جانا. اب جو ماں کی بات کی اور گھوڑے پہ سوار کیے، گھوڑے پہ سوار کیے گئے. اب وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک کو عباس نے سوار کرایا، دوسرے کو حسین نے سوار کرایا. اب جو دونوں شہزادے سوار ہوئے اور رب کی طرف ڈالے اور حسین کے انتظام لڑی اور محمد نے. لیکن اب جو اور چلو ہمارے ساتھ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو گھیر کے مارا جائے. ارے اب تو چہرہ محمد دو شہزادے، ارے دونوں شہر میں آتے، ایک جگہ شرے میں گرا، ایک جگہ بڑے میں گرا. ارے دونوں سزا دی. ارے میری ہماری مدد میں آئیے. ارے ہم دین کے دور میں آ گئے، ہمارا آخری جناب قبول کیجیے، اب آخری جناب قبول کیجیے. ایک طرف سے عباس پڑے، ایک طرف سے حسین پڑے. ارے دونوں بھاگتے ہوئے میدان کی طرف دوڑے. ایک کو عباس نے اٹھایا، ارے دوسرے کو حسین نے اٹھایا. دونوں کو ایک جگہ لایا گیا اور ابھی ساتھ داخلی تھی. کہنے لگے اے ابو حسین، ہمیں مسئلہ بتا دیجیے کہ ہم دریا کی طرف سے رہے ہیں. نہیں، آپ لوگ دریا سے بہت دور میں. تو امام حسین نے کہا بیٹا آپ نے سوال کیوں پوچھا؟ تو محمد کہتے ہیں بابو جان ہماری ماں نے کہا تھا ارے دریا کی طرف نہ جانا، آپ کے بچے کیسے ہیں؟ ارے ایسا نہ ہو کہ ہم دریا کی طرف چلے جائیں اور ہم پانی پی لیں اور حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں. اور یادارو حسین کے بڑے حسین نے دونوں کو صرف اپنی زانوں پہ رکھا. ارے دونوں بچوں نے حسین کی زانوں کو دم توڑا. اب جو دم ٹوٹ گیا اور پھر شام غریبہ کا دن آیا، شام غریب آئی. ارے عصر کی اذان کے بعد حسین کا گلا کٹ گیا. ارے ہر شہید کا گلا دوسرے نظام میں آیا. اب جو 11 محرم کو حسین اب خدا کے لیے آئی تو کبھی حسین کی لاشیں پہ آتی ہے. ارے حسین کی لاشیں پہ بھی آئی، علی اکبر کی لاشیں پہ بھی آئی، عباس کی لاشیں پہ بھی آئی. آپ اگر دو شہزادے ایک رن میں ایک جگہ پڑے رہے. ارے ان کو اٹھانے والا کوئی نہ تھا اور اپنے زندان میں گئی اور زندان کے بعد رہائی ملی. پھر رہائی کے بعد ایک ایک سر آنے لگا اور جو محمد کا سر آیا تو کوئی آگے نہ بڑھا اور جو چلاتا رہا، یہ سات سپاہی چلاتا رہا کہ یہ دو بچوں کا کوئی زندہ نہیں ہے کیا؟ ارے زینب آگے بڑھی دیکھا اور چلا محمد کا حضرت کو دیکھا. آئے زینب کو اپنے پسر یاد آئے. ارے آئے زینب کو محمد آیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بس